عباس عباس یا ابوالفضل عباس عباس یا ابوالفضل عباس سقائے حرم رکھ لینا بھرم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں۔ سقائے حرم رکھ لینا بھرم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں۔ سقائے حرم رکھ لینا بھرم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں۔ Assalamu alaikum. This is the President of the Islamic Republic of Iran to Al-Karim channel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم. آپ سب کو مولا عباس کی ولادت مبارک ہو. اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. داستان شجاعت کا دارین میں، داستان شجاعت کا دارین میں، داستان شجاعت کا دارین میں، ایک بے مثل کردار عباس ہے، داستان شجاعت کا دارین میں، داستان شجاعت کا دارین میں، ایک بے مثل کردار عباس ہے علی کے 18 میں بیٹے علی، علی کے 18 میں بیٹے علی، پر سبھی میں علمدار عباس ہے، داستان شجاعت کا دارین میں، داستان شجاعت کا دارین میں، صاحب تخت اکلی میں غیرت ہے یہ، اور چراغ ہری میں شرافت ہے یہ، اور چراغ ہری میں شرافت ہے یہ، دور شہوت
سوار بیر سخاوت ہے یہ، حق تو یہ ہے کہ حق کی حقیقت ہے یہ، وہ دعائیں جو بی بی نے سجدوں میں کی، وہ دعائیں جو بی بی نے سجدوں میں کی، ان دعاؤں کا معیار عباس ہے، داستان شجاعت کا دارن میں، کے لہجے میں ہاشم کی حشمت بھی ہے، ان کے تیور میں حمزہ کی حیبت بھی ہے، ان کے تیور میں حمزہ کی حیبت بھی ہے، ہر ادائیں کی عمران کا عکس ہے، ان کی باہوں میں جعفر کی طاقت بھی ہے، پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن، پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن، اور حسنین حسنین کا پیار عباس ہے، داستان شجاعت کا دارن میں، داستان شجاعت کا دارن میں، نقل عظمت کا شیریں ثمر ہے یہیں، عظمتوں کے صدف کے گوہر ہے یہیں، عظمتوں کے صدف کے گوہر ہے یہیں، نور کی صدرت المنتہا ہے یہی، ہاشمی آسماں کے قمر ہے یہی، جن کے سائے میں اکبر بھی پلتے رہے، جن کے سائے میں اکبر بھی پلتے رہے، حسن کا ایسا مینار عباس ہے، داستان شجاعت کا دارن میں، سائے کی کیا ضرورت محمد کو تھی، مثل سایہ علی ہر جگہ ساتھ تھے، مثل سایہ علی ہر جگہ ساتھ تھے، اور شبیر کو جس نے آقا کہا، ہر کرے وقت میں جو نگہدار تھے، جس کی حیبت سے دشمن بھی تھرا گئے، جس کی حیبت سے دشمن بھی تھرا گئے، مثل حیدر وہ جرار عباس ہے، داستان شجاعت کا دارن میں، جس کے سجدے عبادت کی زینت بنے، بندگی جس کی اسلام کی زین ہے، بندگی جس کی اسلام کی زین ہے، صبر ایسا کہ عین صبر ہے یہی، نام کونین میں جن کا سجاد ہے، خسر باطل کو جس نے تھا لرزا دیا، خسر باطل کو جس نے تھا لرزا دیا، تھا وہ سجاد لگتا تھا عباس ہے، داستان شجاعت کا دارن میں، قبر کیا ہے اندھیرا صغر ہے جہاں، معرفت کے سوا کوئی سپنا نہیں، معرفت کے سوا کوئی سپنا نہیں، وہ بہت ہی اندھیری جگہ ہے وہاں، کوئی آور نہیں، کوئی اپنا نہیں، تم سے ملنے لحد میں علی آئیں گے، تم سے ملنے لحد میں علی آئیں گے،
تم سے ملنے لحد میں علی آئیں گے، بولو تنہائی میں اور کیا چاہیے، داستان شجاعت کا دارین میں، ایک بے مثل کردار عباس ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ السلام علیکم ناظرین، ولادت باسعادت مولا عباس علیہ السلام کی اس پرمسرت موقع پر آپ تمام حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مولا عباس علیہ السلام کے حوالے سے منقبت کے کچھ اشعار حضرات کی خدمت میں سماعت فرمائیے گا۔ درود پڑھے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عباس نام ہے میرا، عباس نام ہے، عباس نام ہے میرا، عباس نام ہے، اور مانگا ہے رب سے مالک کونین نے مجھے، بیٹا کہا ہے مادر حسنین نے مجھے، عباس نام ہے میرا، عباس نام ہے، عباس نام ہے میرا، عباس نام ہے، اسماء پنجتن کا ساسا ہے میرا نام، الفاظ ہے طواف میں کعبہ ہے میرا نام، اسرار اور رموز کی دنیا ہے میرا نام، خود مصطفیٰ کی بیٹی نے رکھا ہے میرا نام، بے جان نہیں ہے حرف کوئی میرے نام میں، سمٹی ہوئی ہے ناد علی میرے نام میں، عباس نام ہے میرا، عباس نام ہے، عباس نام ہے میرا، عباس نام ہے، توحید کو ہے ناز خدائے وفا ہوں میں، مشکل کشا کا لال ہوں، مشکل کشا ہوں میں، برسو جبین شیر خدا میں رہا ہوں میں، دوہرایا جب علی کو خدا نے بنا ہوں میں، خلقت میں میری دخل نہیں ماں و تین کو، تحفہ ہوں میں بطول کا ام البنین کو، عباس نام ہے میرا، عباس نام ہے، عباس نام ہے میرا، عباس نام ہے، مشہور ہے یہ بات خدا کی خدائی میں، ماہر ہے میرے تیغ صفوں کی صفائی میں، تم کیا میں دو جہان ڈبو دوں ترائی میں، دشت خدا کا زور ہے میری کلائی میں، چاہوں تو بیٹھے بیٹھے میں شعل کی زین پر، لہرا کے آسماں کو لٹ دوں زمین پر، عباس نام ہے میرا، عباس نام ہے، عباس نام ہے میرا، عباس نام ہے، عالم تھا تیرا سال میں ایسا جلال کا، صفین میں بدل دیا نقشہ جدال کا، اب تو شباب آیا ہے میرے کمال کا،
عباس آج ہو گیا 32 سال کا، سن لو خزاں کی گھاٹ اتاروں گا میں تمہیں، گھیرا ہے تم نے گھیر کے ماروں گا میں تمہیں، عباس نام ہے میرا، عباس نام ہے، عباس نام ہے میرا، عباس نام ہے۔ دنیا نہ سمجھی میر تکلم یہ فلسفہ، پرچم ہے سرخ گنبد ابن بطول کا، یعنی رکی نہیں ہے ابھی جنگ کربلا، اور آ رہی ہے روضہ عباس سے صدا، روکے گا مجھے تب نہ نواسا رسول کا، مہدی کے ساتھ لوں گا میں بدلہ بطول کا، عباس نام ہے میرا، عباس نام ہے، عباس نام ہے میرا، عباس نام ہے۔ اور مانگا ہے رب سے مالک کونین نے مجھے، بیٹا کہا ہے مادر حسنین نے مجھے، عباس نام ہے میرا، عباس نام ہے۔ علی کے ملنگو مبارک ہو تم کو، کہ خوشیاں منانے کے دن آ گئے ہیں، علی کے ملنگو مبارک ہو تم کو، کہ خوشیاں منانے کے دن آ گئے ہیں، محافل سجاؤ دیے جگمگاؤ، مودت جتانے کے دن آ گئے ہیں، فلک پر برائے رجب اور شعبان، کیا ایک اجلاس شمس و قمر نے، فلک پر برائے رجب اور شعبان، کیا ایک اجلاس شمس و قمر نے، کہا تمتماتے ہوئے ستاروں، بس اب جگمگانے کے دن آ گئے ہیں، علی کے ملنگو مبارک ہو تم کو، کہ خوشیاں منانے کے دن آ گئے ہیں، ولایت کا منکر لحد میں جو پہنچا، نکیرین آئے کہا اب سنبھل جا، ولایت کا منکر لحد میں جو پہنچا، نکیرین آئے کہا اب سنبھل جا، نیاز و تبرک تو کھایا نہ تو نے،
مگر مار کھانے کے دن آ گئے ہیں، علی کے ملنگو مبارک ہو تم کو کہ خوشیاں منانے کے دن آ گئے ہیں، مبارک ہو سب کو کہ گھر میں علی کے سنو ہم شبیہ علی آ گیا ہے، مبارک ہو سب کو کہ گھر میں علی کے سنو ہم شبیہ علی آ گیا ہے، سنیے قبر تو نصیری پکارا، عقیدہ بچانے کے دن آ گئے ہیں، وہ حر ہو یا راہب یا جنت کا فطرس، سبھی کے مقدر صدا دے رہے ہیں، وہ ہر ہو یا راہب یا جنت کا فطرت، سبھی کے مقدر صدا دے رہے ہیں، اٹھو غم کے مارو چلو جاگ جاؤ، مقدر جگانے کے دن آ گئے ہیں، علی کے ملنگو مبارک ہو تم کو کہ خوشیاں منانے کے دن آ گئے ہیں، وہ ماہ رجب ہو یا ہو ماہ شعبان کہ آتے ہی ان کے یہ دیکھا گیا ہے، وہ ماہ رجب ہو یا ہو ماہ شعبان کہ آتے ہی ان کے یہ دیکھا گیا ہے، یہاں کھل کھلانے کے دن آ گئے ہیں، وہاں کھل ملانے کے دن آ گئے ہیں، محافل سجاؤ دیے جگمگاؤ، مودت جتانے کے دن آ گئے ہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم۔ مومنین، آپ سب کو جشن سرکار وفا شہنشاہ کربلا مولا عباس کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئیے مولا کی شان میں منفرد سماعت فرمائیے۔ میرے غازی میرے غازی میرے غازی، میں لکھوں کیسے قصیدہ تیرا، میرے غازی میں لکھوں کیسے قصیدہ تیرا، تو وفا کا سمندر ہے، میں ایک قطرہ ہوں، ڈوب جاؤں نہ کہیں سوچ کے یہ ڈرتا ہوں، میرے غازی میں لکھوں کیسے قصیدہ تیرا۔
تیری خاطر تیرے بابا نے دعائیں کی ہے، روح زہرا نے تیری آ کے بلائیں لی ہے، فاتح خیبر و خندق کی جھلک ہے تجھ میں، اور حسنین کے چہرے کی چمک ہے تجھ میں، خاندان بنی خاندان بنی ہاشم کا اجالا تو ہے، جس کو مانگا ہے علی نے وہ جیالا تو ہے، میرے غازی میں لکھوں کیسے قصیدہ تیرا، تجھ کو اللہ نے بخشا ہے نرالا رتبہ، تجھ کو معصوم عالم نے کہا ہے بیٹا، تو نے اس طرح سے پانی پہ کیا ہے قبضہ، اب لگا سکتا نہیں کوئی ستمگر پہرا، تیری زینب سے زمانے میں حیا باقی ہے، تیرا صدقہ ہے جہاں میں جو وفا باقی ہے، میرے غازی میں لکھوں کیسے قصیدہ تیرا، تیرے بابا نے تجھے گود میں اپنی لے کے ننھے ننھے تیرے بازو کے لیے ہیں بوسے، اور پھر چوم کے پیشانی یہ بولے مولا، یہ میرا چاند سا فرزند جواں جب ہوگا، ایسا بے مثل زمانے میں یہ غازی ہوگا، ایک لشکر نہیں دنیا پہ یہ بھاری ہوگا، میرے غازی میں لکھوں کیسے قصیدہ تیرا، پھر یہ مولا نے کہا بیٹے سے میرے عباس، تو میرے دل کے خزانے کا ہے نایاب الماس، اب تجھے میری شجاعت کا بھرم رکھنا ہے، میری طرح تجھے کاندھے پہ علم رکھنا ہے، ہاتھ کٹ جائے علم پھر بھی نہ جھکنے پائے، میرے شبیر کا ہر گھر میں علم لہرائے، میرے غازی میں لکھوں کیسے قصیدہ تیرا، میرے مقصد کو ہر ایک گام حفاظت کرنا، میرے شبیر کی تا عمر حمایت کرنا، دین اسلام بچانے میرا لال اٹھے گا، دین اسلام بچانے میرا لال اٹھے گا، میرے شبیر سے بیعت
کا سوال اٹھے گا، میرے شبیر سے بیعت کا سوال اٹھے گا، مارنا ایسا ایسا تماچا کہ نہ پھر بول سکے، حشر تک کوئی یزیدی نہ زبان کھول سکے۔ میرے غازی میں لکھوں کیسے قصیدہ تیرا، پھر بڑے پیار سے بیٹے کی ہے مٹھی کھولی، کھول کے مٹھی کئی بار علی نے چومی، پھر امامت کی نگاہوں سے وہ پنجہ دیکھا، پھر امامت کی نگاہوں سے وہ پنجہ دیکھا، ننھے پنجے کو ہے پھر اپنے لبوں پر رکھا، ننھے پنجے کو ہے پھر اپنے لبوں پر رکھا، پہلے مولا نے وفاداری کا اقرار کیا، پہلے مولا نے وفاداری کا اقرار کیا، اور پھر اپنی شجاعت کا بھرم سونپ دیا۔ میرے غازی میں لکھوں کیسے قصیدہ تیرا، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اما بعد، فقد قال الامام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام، ان لعمی العباس منزلۃ عند اللہ عز وجل یغبطہ بہا جمیع الشہداء والصدیقین یوم القیامہ۔ میں سب سے پہلے ناظرین محترم کی خدمت میں جناب عباس علیہ السلام کی ولادت و سعادت کے موقع پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ تمام علماء کرام، مراجع اعظام، بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ آج کی شخصیت جن کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں ایک ایسی باعظمت شخصیت ہے، ایسی با کمال شخصیت ہے، ایسی قابل رشک شخصیت ہیں کہ جن کے اوپر تمام شہداء، انبیاء، صدیقین، معصومین علیہم السلام فخر کریں گے۔ کیا وجہ ہے، کیا عظمتیں ہیں؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جناب عباس علیہ السلام کے بارے میں اگر لب کشائی کرنا ہے تو معصومین کی نگاہ سے، معصومین کے بیانات کے تناظر میں جناب عباس کی شخصیت کو بیان کرنا چاہیے، چونکہ ایک ایسی باکمال شخصیت ہیں کہ جن کو سمجھنا عام ذہنوں کے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ لہذا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے خیالات کو مجسم کرتے ہیں، سنوارتے ہیں، اپنے ذہنوں کے اعتبار سے، اپنی فکروں کے اعتبار سے جو بالا ترین، جو اعلیٰ ترین کمال ہوتا ہے اسے منسوب کرنا چاہتے ہیں، مگر شاید وہ اس شخصیت کا حق ادا نہ کر سکیں کہ جس شخصیت پر تمام معصوم، تمام انبیاء، تمام صدیقین، تمام شہداء فخر کر رہے ہوں۔ چونکہ چوتھے امام نے جہاں یہ جملہ فرمایا ہے کہ قیامت میں جناب عباس علیہ السلام کی عظمت و منزلت اللہ کے نزدیک ایسی ہوگی کہ تمام شہداء، تمام صدیقین فخر کریں گے، اسی طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جناب عباس علیہ السلام کی عظمت و منزلت قیامت میں ایسی ہوگی کہ تمام انبیاء، تمام شہداء فخر و مباحثت کریں گے۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی شخصیت پر فخر و مباحثت کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ کمالات پائے جاتے ہیں، کیونکہ فخر و مباحثت اور رشک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا ہی کمال خود میں پائے جانے کی تمنا کرنا یا تمنا رکھنا، اسی کو کہتے ہیں غبطہ، اسی کو کہتے ہیں رشک۔ ظاہر ہے کہ جناب عباس علیہ السلام کو جو شخصیت حاصل ہے، جو کمال حاصل ہے، جو عظمتیں حاصل ہیں، جو رتبہ حاصل ہے، جو پروردگار نے عطا کیا ہے، یہ یوں ہی نہیں ہوا ہے،
جناب عباس علیہ السلام کو اگر ایک نظر میں آپ دیکھنا چاہیں، اگر ان کا آپ شناس نامہ کہہ لیجئے، تعارف نامہ کہہ لیجئے، بایو ڈاٹا کہہ لیجئے، تو ایک نظر میں اگر دیکھیں تو کہا جائے گا کہ جناب عباس علیہ السلام کا نام تو خود عباس ہے، اور والد کا نام حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت حزام ابن خویلد ہے، جنہیں ام البنین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے آپ کی ولادت سرزمین مدینہ میں ہوئی 4 شعبان 26 ہجری میں، اور آپ کی شہادت کی تاریخ 10 محرم سن 61 ہجری سرزمین کربلا۔ اس تاریخ کو بعض محققین نے عیسوی تاریخ کے اعتبار سے جب مقایسہ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ولادت 15 مئی 647 عیسوی میں ہوئی، اور آپ کی شہادت 10 اکتوبر 680 عیسوی میں ہوئی۔ جناب عباس علیہ السلام کے 3 فرزند تھے، ایک کا نام تھا فضل، ایک کا نام تھا قاسم، ایک کا نام تھا عبید اللہ۔ یہ 3 فرزند آپ کے ہیں، اور آپ کی شادی جو ہوئی تھی جناب عبید اللہ ابن عباس کی بیٹی سے آپ کی شادی ہوئی تھی، جن کا نام لبابہ ملتا ہے، لبابہ بنت عبید اللہ ابن عباس سے آپ کی شادی ہوئی تھی۔ جناب عباس علیہ السلام کے اگر آپ القاب اور کنیت کے حوالے سے دیکھیں تو کنیت میں 3 نام زیادہ آپ کا استعمال ہوتا ہے، اگرچہ پہلا جو ہے نام زیادہ مشہور ہوا ہے، ابو الفضل۔ پہلی کنیت آپ کی ابو الفضل ہے۔ ابو الفضل کہتے ہیں علماء کی 2 وجہ سے ہے۔ ایک تو یہ وجہ یہ ہے کہ آپ کے بیٹے، چونکہ بڑے بیٹے کا نام فضل ہے، اس نسبت سے آپ کو ابو الفضل کہا جاتا ہے۔ دوسری تحقیق یہ ہے کہ چونکہ تمام کمالات، تمام عظمتیں بچپنے سے، نوجوانی سے جوانی کے مراحل میں لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے محسوس کیا، ان کمالات، ان فضیلتوں کی بنیاد پر آپ کو ابو الفضل کہا جاتا ہے۔ دوسری کنیت جو آپ کی مشہور ہوئی اور لوگ اسے یاد کرتے ہیں، ابو القاسم ہے۔ یہ بھی آپ کی وہ کنیت ہے کہ جس کے بارے میں جناب جابر زیارت اربعین میں اس جملہ استعمال کرتے ہیں، السلام علیک یا ابا القاسم۔ جناب عباس علیہ السلام کو مخاطب کر کے جب زیارت پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں السلام علیک یا ابا القاسم۔ تو قاسم آپ کے فرزند کا بھی نام ہے، اس نسبت سے بھی آپ کو ابو القاسم کہا گیا۔ یا دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حق و باطل کے درمیان آپ ایک دیوار تھے، تقسیم کرنے والے تھے، حق و باطل کو کے درمیان فیصلہ کرنے والے تھے، حق اور باطل کے درمیان ایک پہچان تھے آپ، اس نسبت سے بھی آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ اور تیسری جو ہے کنیت آپ کی جو ہے ابو القربہ ہے، یعنی صاحب مشق، یعنی جو مشکیزے کو ہمیشہ اپنے ہمراہ رکھتا ہو، ساتھ رکھتا ہو۔ ابو القربہ بھی آپ کے القاب میں، آپ کی کنیت میں استعمال کیا گیا ہے، جو بہرحال آپ کی ایک منزلت و شخصیت کا باعث ہے۔ چونکہ جانتے ہیں آپ کی پانی پلانا یہ آسان کام نہیں ہے، جہاں مستحب ہے، ہو سکتا ہے کہیں واجب ہو، اس کے علاوہ خود ایک عبادت ہے پانی پلانا۔ اور تاریخ عرب میں، تاریخ مکہ میں پانی پلانا ایک منصب ہوا کرتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی کو یہ عہدہ یا منصب ملتا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ وہ انسان دوست ہے، ہمدرد ہے، کسی کو پیاسا نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ انسان تو انسان جانوروں کو بھی پیاسا نہیں دیکھتا ہے۔ اس لیے جناب عباس علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ آپ جو ہے پورے قافلوں کو پانی پلاتے تھے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے نقل تاریخ کے حوالے سے جب آپ مدینے سے چلے ہیں تو جو تعداد آپ کے ساتھ تھی وہ ایک عظیم تعداد تھی۔ کربلا میں شہید ہونے والے اصحاب و انصار کو 72 کے عدد میں شمار کیا جاتا ہے، ورنہ کربلا سے پہلے امام کے سفر میں امام کے ساتھ ہونے والے افراد کو بعض نقل کے مطابق 1000 افراد تک شمار کیا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پانی پلانے کی ذمہ داری جناب عباس علیہ السلام نے خود لی تھی، اور جو ظاہر ہے کہ 1000 آدمی کو یا 1000 انسان کو، جس کے ساتھ کچھ نہ کچھ گھوڑے بھی ہیں، کچھ نہ کچھ اونٹ بھی ہیں، یعنی جانور بھی ہیں، تو ظاہر ہے کہ پانی پینے والوں کی تعداد بہت زیادہ، اور اکیلے پلانے کا یہ عزم اور یہ ارادہ یہ جناب عباس علیہ السلام کی شخصیت کو نمایاں کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جناب عباس علیہ السلام کو اسی وجہ سے، چونکہ ہمیشہ مشکیزہ ساتھ ہوتا تھا، آپ کو ابو القربہ کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ جناب عباس کے القاب تو بہت زیادہ ہیں جو تاریخوں میں نقل ہوئے ہیں، علماء محققین نے بیان کیے ہیں، لیکن جناب عباس علیہ السلام کے القاب میں مشہور ترین لقب جو آتا ہے وہ ہے قمر بنی ہاشم۔ بنی ہاشم کا چاند کہا جاتا ہے۔ کسی کو چاند سے تعبیر کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ عظمتوں کی انتہا اور کمال ہے
کہ جسے دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ایک خاندان ایک قبیلے کے لیے شناخت کا ذریعہ ہے۔ چاند ہونا کسی قبیلے کے لیے، بنی ہاشم کے لیے چاند کہلانا یعنی عزت بنی ہاشم، شناخت بنی ہاشم، نمایاں وجود بنی ہاشم کا۔ تو اس طرح سے جناب عباس علیہ السلام کے القاب میں سب سے مشہور لقب آپ کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ اور ایک بات میں عرض کر دوں کہ عربی میں جو لقب استعمال ہوتا ہے یہ حقیقت میں کردار ہے، جب نام کی شکل لیتا ہے تو لقب بنتا ہے، یعنی انسان جب کسی کے کردار کو دیکھتا ہے اور اس کردار میں اسے کامل پاتا ہے تو ایک نام سے اسے یاد کرتا ہے جسے لقب کہا جاتا ہے۔ قمر بنی ہاشم اس لیے کہتے ہیں کہ جناب عباس علیہ السلام اکثر اوقات جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو اپنے چہرے پہ ایک نقاب ڈال لیتے تھے، چونکہ بہت حسین تھے، بہت خوبصورت تھے، ایسا لگتا تھا جیسے چاند کا ایک ٹکڑا جو زمین پہ اتار آیا ہو، اور آپ کی شخصیت میں آپ کے کردار جو نمایاں تھے وہ آپ کی شخصیتوں کو اور بلند و بالا کرتے تھے۔ آپ کے القاب میں سے دوسرا ایک لقب ہے باب الحوائج، یہ بہت عظیم لقب ہے باب الحوائج آپ کا۔ جناب عباس کے القاب میں باب الحوائج کہنے کی وجہوں میں سے ایک وجہ یہ ہے، محققین کہتے ہیں، اسکالرز کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ یہ لقب اللہ نے جناب عباس کو عطا کیا ہے، اور ایک نقل کے مطابق ملتا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم خواب میں جناب عباس کو باب الحوائج کہا ہے۔ تو باب الحوائج کا لقب چاہے خدا نے دیا ہو چاہے رسول خدا نے دیا ہو، یہ دونوں اس بات کی علامت ہیں کہ جناب عباس کی شخصیت حاجت مندوں کی حاجت روائی ہے، کوئی ان کے در سے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جناب عباس علیہ السلام سے دیکھیے صرف شیعہ نہیں جڑے ہیں، اہل سنت بھی بہت جڑے ہوئے ہیں، اہل سنت ہی صرف نہیں جڑے ہیں، بہت سے عیسائی جڑے ہیں، بہت سے آپ دیکھیں ہندو جڑے ہیں، بہت سے دوسرے مذہب کے لوگ جڑے ہیں۔ اس در پہ جو حاجتیں لے کر آیا ہے جناب عباس نے اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دیا ہے۔ بہت سے واقعات اس سلسلے میں جناب عباس کے حوالے سے لوگ نقل کرتے ہیں، لوگ بیان کرتے ہیں۔ میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کرنا چاہوں گا جو بہت ہی اہم واقعہ ہے، کہ جسے کرامات امام زمان علیہ السلام میں نقل کیا گیا ہے کہ جناب آیت اللہ مارشی نجفی اس واقعے کے ناقل ہیں۔ جناب آیت اللہ مارشی نجفی جن کا مزار جن کی قبر جو ہے وہ قم کی سرزمین پہ حرم معصومہ سے نزدیک میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نجف سے ایک عالم دین تشریف لائے تھے کچھ دن کے لیے قم میں، اور انہوں نے یہ واقعہ مجھ سے نقل کیا۔ تو یہ ناقل جناب آیت اللہ مارشی نجفی ہیں، لیکن ان سے نقل کرنے والے خود ایک عالم دین ہے جو نجف سے کچھ دن کے لیے قم میں تشریف لائے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں کچھ مشکلات سے دوچار تھا، میری مشکلات کچھ ایسی تھیں کہ جس کے حل کے لیے، جس کے برطرف ہونے کے لیے میں جمکران گیا، وہاں پر امام زمانہ علیہ السلام سے وابستہ ہوا، ان سے متوسل ہوا۔ میں نے کہا کہ مولا میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، میری یہ مشکل ہے، آپ سے بہتر میری مشکل کو کون جانتا ہے، اور آپ سے بہتر حل کرنے کی قدرت کس میں ہے؟ آپ جو ہے پروردگار کے بارگاہ میں واسطہ بن کے ہماری اس مشکل کو حل کر دیجئے۔ کہتے میں نے یہ دعا کی، دعا کرنے کے کچھ دن گزر گئے، کوئی اثر نہیں ہوا، میں پھر گیا، پھر میں نے اپنی یہ حاجت کی کہ مولا آپ سے بہتر مگر کوئی ہو سکتا ہے، آپ امام زمانہ ہیں، وقت کے آپ امام ہیں، آپ سے بہتر ہماری مشکل کو کوئی حل نہیں کر سکتا ہے، آپ ہمارے اور خدا کے درمیان واسطہ بن کر ہماری اس مشکل کو برطرف کرا دیں، مولا ہمیں شرمندہ نہ کریں، ہم اگر آپ کے در سے ہٹے تو کہاں جائیں گے؟ کوئی بہتر آپ سے ہے جس سے میں مانگ سکوں؟ قطعاً کوئی نہیں ہوگا۔ کیا میں جناب عباس سے متوسل ہوں تو یقیناً آپ وقت کے امام ہیں، شاید مناسب نہ ہو کہ میں وقت کے امام کو ترک کر کے، مجھے شرمندگی کا احساس ہو رہا ہے کہ میں جناب عباس کی طرف متوسل ہوں۔ کہتے ہیں یہ بات میں نے کہنے کے بعد کچھ دیر گزرے، نماز کا وقت ہوا، کہہ رہے مجھ پر ایک کیفیت طاری ہوئی، میں عالم خواب کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے کیا دیکھا کہ ایک نور کا حالہ ہے جو ہماری طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ مجھے یہ لگا جیسے وقت کا امام تشریف لا رہا۔ میں نے سلام کیا، آنے والے نے فوراً جواب دیا۔ میں نے کہا کہ مولا میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، میں تو آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں، تم نے یہ کہا کہ میں آپ کے بجائے کسی اور سے کہوں، کیا جناب عباس سے کہوں؟ مجھے شرمندگی کا احساس ہوتا ہے کہ آپ سے نہ کہہ کے جناب عباس سے کہوں، تو میں تم سے کہنے آیا ہوں۔ تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہیں اپنی حاجت کو جناب عباس سے ہی بیان کرنا چاہیے، اور میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں کہ وقت کے حاجت روا کو کس طرح سے یاد کرو۔ اور امام زمانہ علیہ السلام نے ان کو طریقہ بھی بتایا اور کہا کہ تم کہو یا ابو الغیث ادرکنی، اے ابو الغیث، یعنی کیا جو
مدد کا مطالبہ کرے، اس کی مدد کو کرنے والے میری مدد کیجئے، کہ اس انداز سے جب تم دعا کرو گے تو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ تو دیکھیے باب الحوائج کہے جانے میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور جناب عباس علیہ السلام کے در پہ آج بھی کوئی آتا ہے تو اپنی حاجت کو لے کے جاتا ہے۔ اس بات کی علامت ہے کہ میرا آقا کسی کو بھی نا امید واپس نہیں بھیجتا ہے۔ آپ کے القاب میں سے ایک لقب ہے سقا، پانی کا پلانا۔ جناب عباس علیہ السلام نے اس عمل کو اہل بیت کے گھرانے میں جب سے آنکھ کھولی ہے، بہت سے واقعات اور کہتے ہیں داستان ہیں اس حوالے سے جو ملتی ہیں کہ جناب عباس علیہ السلام نے پانی پلانے کے حوالے سے بہت خدمتیں کی، بالخصوص امام حسین علیہ السلام کو جب بھی پیاس لگتی تھی تو آپ بڑھ کے پانی پلاتے تھے۔ اس طرح جناب عباس علیہ السلام کو سقا کہا گیا ہے۔ آپ کے لقب میں سے ایک لقب ہے صاحب اللواء یا حامل اللواء، یعنی علمدار۔ آپ پرچم حسینی کو ہمیشہ لے کر آگے بڑھتے تھے۔ آپ کی عظمت امام حسین کے نزدیک ایسے ہی تھی جیسے مولا کائنات آپ کے والد کی عظمت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تھی۔ جس طرح سے مولا کائنات علمدار تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسی طریقے سے آپ جو ہے کاروان حسینی کے امام حسین علیہ السلام کے علمدار تھے۔ آپ کے القاب میں سے اور لقب جو ملتا ہے وہ ہے طیار، جو چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام نے آپ کو عطا کیا۔ اور اطلس بھی آپ کے القاب ملتا ہے۔ اطلس کا مطلب ہوتا ہے شجاع، دلاور، بہادر، یہ بھی آپ کے القاب میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے القاب میں سے ایک لقب شہید ہے، آپ کے القاب میں سے ایک لقب صابر ہے، آپ کے القاب میں سے ایک لقب مجاہد ہے، آپ کے القاب میں سے ایک لقب صالح ہے، ایک جگہ ہے عبد الصالح۔ آپ خود زیارت پڑھتے ہیں جناب عباس علیہ السلام کی تو آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں، السلام علیکہ اشہد انکا قد جاہدت وصبرت، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح۔ یہ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، یہ جو لفظ بولتے ہیں آپ کہ سلام آپ پر اے عبد صالح، اے نیک بندے اللہ کے۔ عبد صالح کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، علماء کہتے ہیں عبد صالح ایک بہت عظیم لقب ہے جناب عباس کا۔ اور جب بھی آپ جب بھی آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور نماز میں سلام میں جب السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پر آپ پہنچیں تو آپ کا ذہن ایک لمحے کے لیے متوجہ ہو کہ آپ کس کو سلام کر رہے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کو سلام کر رہے ہیں۔ انہی نیک بندوں میں سے ایک نیک بندے کا نام خود جناب عباس علیہ السلام ہے، یعنی عبد صالح یعنی جناب عباس علیہ السلام۔ کتنی عظمت جناب عباس علیہ السلام کی کہ جہاں اللہ نے ان کی عظمتوں کی حفاظت اس طرح سے کی ہے کہ نماز میں جب اللہ کے نیک بندوں پہ سلام کیا جاتا ہے، اللہ کے نیک بندوں پہ سلام بھیجا جاتا ہے تو جناب عباس علیہ السلام کو بھی در واقع گویا سلام میں یاد کیا جاتا ہے۔ یہ عبد صالح ہونے کی عظمت ہے۔ اسی طرح سے آپ کے بہت سے القاب ہیں جو تاریخ نے لکھے ہیں اور بیان کیے جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ جناب عباس علیہ السلام کی شخصیت اتنی باکمال ہوئی؟ دیکھیے کسی بھی باکمال شخصیت کو اگر سمجھنا ہوتا ہے تو اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھا جاتا ہے، اس کے آس پاس کے ماحول کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ محسوس کیجئے کہ سن 26 ہجری میں جب آپ کی ولادت ہوتی ہے خانہ امیر المؤمنین علیہ السلام میں، تو ایسا ماحول تھا کہ جہاں امام حسن علیہ السلام موجود تھے، امام حسین علیہ السلام موجود تھے، خود مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام موجود تھے۔ آپ کی زندگی کا اگر دیکھا جائے تو 13 سے 14 سال مولا کائنات آپ کے والد کے ساتھ گزرا ہے۔ آپ کی زندگی کا عرصہ اگر دیکھا جائے تو آپ کے بھائی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ 23 سے 24 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ اور پھر اگر آپ کا زندگی کا وہ عرصہ دیکھا جائے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گزرا ہے تو تاریخ کے اعتبار سے 34 سے 35 سال کا وہ عرصہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گزرا ہے۔ تو گویا آپ کی مکمل زندگی عصمت کے حصار میں تھی، کمالات کے حصار میں تھی، فضیلتوں کے حصار میں تھی۔ پھر اللہ نے آپ کو ماں ایسی عطا کی۔ دیکھیے بچے کے اندر ماں کے دودھ سے اثر پیدا ہوتا ہے۔ جناب فاطمہ بنت حزام ابن خالد یہ وہ خاتون تھیں کہ جو بہت دلاور تھیں، بہت شجاع تھیں۔ یہ جس خاندان سے تعلق رکھتی تھیں یہ سخاوت میں، یہ دلاوری میں، یہ بہادری میں، یہ ہمدردی میں، انسان دوستی میں بہت مشہور تھا تاریخ عرب میں۔
اور ظاہر ہے کہ اس خاندان کے لوگ زبان زد عام و خاص تھے کمالات کے اعتبار سے، عظمتوں کے اعتبار سے۔ ظاہر ہے کہ جب ایسے خاندان سے تعلق رکھنے والی ماں ہو تو اس کا پہلا اثر دیکھا تھا کہ جب آپ رخصت ہو کے در سیدہ پر آئی ہیں، مولا کائنات کے گھر میں اب داخل ہونا چاہتی ہیں، اور آپ کا استقبال جب جناب امام حسن، امام حسین، جناب زینب اور جناب ام کلثوم علیہم السلام نے بڑھ کے کیا اور ماں خطاب کیا ہے، تو فوراً در پر رو کے ایک جملہ کہتی ہیں، شہزادو میں آپ کی ماں نہیں اس در کی کنیز ہوں۔ جس خاتون میں جذبہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ علی جیسے انسان سے، علی جیسے فاتح خیبر سے ہماری شادی ہو رہی ہے، علی جیسے باکمال انسان سے، کمالات کے مجموعے سے شادی ہو رہی ہے، عورتیں تو ایسے جگہوں پہ تو ناز و افتخار سے پھولے نہیں سماتی ہیں، مگر دیکھیے جناب فاطمہ کا حال یہ ہے کہ جب یہ تشریف لاتی ہیں تو بجائے اس کے کہ ان کمالات سے اپنے کو مقایسہ کریں، اپنے کو اس اعتبار سے متعارف کرائیں، بلکہ یہ نہ کہہ کر یہ کہتی ہیں کہ میں اس در کی کنیز ہوں۔ تو جس خاتون کے دروازے پہ قدم رکھتے چنیں پتہ ہے یہ وہ گھر ہے جہاں پہ پیغمبر نے آ کے سلام کیا ہے، یہ وہ گھر ہے جہاں پہ ملائکہ کی آمد رہی ہے، یہ وہ گھر ہے جہاں پہ کمال اور عظمتیں جو ہے پروان چڑھتی ہیں۔ ایسے گھر میں جب ایک خاتون اس جذبے سے، اس حوصلے سے، اس ایمانی تخیلات سے اور خیالات سے اور حقیقتوں کے ساتھ جب قدم رکھتی ہے تو یقیناً ان کے دل میں جذبہ ایسا ہوگا کہ جس کے نتیجے میں جو بچہ پرورش پائے گا اسے ایسا آمادہ کریں گی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب عباس علیہ السلام جیسا فرزند کہ جب تک زندگی رہی ایسی ماں نے تربیت کی کہ کبھی خود کو ان کے برابر نہیں جانا کہ یہ بھی ہمارے باپ کے بیٹے، میں بھی ان کا، میں دونوں برابر نہیں، ہمیشہ انہیں آقا سمجھتے رہے، خود کو غلام سمجھتے رہے، ہر وہ خدمت جو کر سکتے تھے وہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے تھے۔ تو یہ ماں کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ تو ماں کی تربیت نے بھی ایسا کمال دکھایا جیسے سلام کرنے کو دل کہتا ہے۔ ماں نے ایسے بچے نہیں پالے، ایسے بچوں کو پرورش دی کہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ان بچوں میں جناب عباس علیہ السلام 2 بیٹے کربلا میں آپ کے شہید ہوتے ہیں، اور جناب عباس کے 3 بھائی، یعنی کل ٹوٹل 4 یہ جناب عباس بھائی ہیں کہ چاروں کے چاروں کربلا میں کام آ گئے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے حق کے لیے، اس لیے آپ کو فادی کہا جاتا ہے۔ فادی یعنی فداکار، فدیہ دینے والا، راہ خدا میں خود کو قربان کرنے والا، امام حسین پہ جانثار ہونے والا۔ دیکھیے خود کی قربانی دینا آسان ہوتا ہے، عزیزوں کی قربانی دینا بہت مشکل ہوتا ہے، لاڈلوں کی قربانی دینا بہت مشکل ہوتا ہے، بھائیوں کو قربان ہوتے دیکھنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جناب عباس علیہ السلام نے جناب امام حسین علیہ السلام کے لیے اپنے 2 بیٹوں اور اپنے 3 بھائیوں کو قربان ہوتے دیکھا، اور سجدہ شکر کر کے مقام شکر میں اتنا آگے بڑھے کہ پھر خود بھی جا کے ان سے ملحق ہو گئے۔ جناب عباس علیہ السلام کی شخصیت کو اگر سمجھنا ہے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب اتنا حصار ہو عصمتوں کا، اتنا حصار ہو کمالات کا، اتنا حصار ہو فضیلتوں کا، تو ظاہر ہے کہ وہاں کی فکر توحیدی ہوگی، وہاں کا ایمان توحیدی ہوگا، وہاں کے خیالات توحیدی ہوں گے۔ تبھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دن جناب مولا کائنات جناب عباس کو اپنی آغوش میں لیے بیٹھے ہوئے تھے، بیٹے سے کہا کہ بیٹا کہو 1 واحد، جناب عباس نے بھی کہا 1، کہا بیٹا کہو اثنین، کہا بابا جس زبان نے 1 کا اعتراف کر لیا ہو وہ زبان 2 نہیں بول دی۔ یہ جملہ کہتے ہی جناب مولا کائنات نے لبوں کا بوسہ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صحیح جواب ملا تھا مولا کائنات کو۔ مولا کائنات حقیقت میں پتہ چلتا ہے اس عمل سے 2 نہیں کہلوانا چاہتے تھے بلکہ اپنی تربیت کا مظاہرہ کرنا چاہتے تھے۔ دیکھا عباس میں بچپن میں وہ تربیت پائی جاتی ہے کہ جو باپ علی ابن ابی طالب سوچتا ہے اور جو چاہتا ہے، جو تربیت مولا کائنات نے کی تھی جناب عباس علیہ السلام نے اس کا مظاہرہ کیا تو باپ بہت خوش ہوا، جس کے نتیجے میں آپ نے گلے بھی لگایا، لبوں کا بوسہ دیا ہے۔ اس انداز سے جناب عباس پروان چلے ہیں۔ تو جناب زینب جہاں ہو، جہاں جناب ام کلثوم ہو، جہاں امام حسن ہو، جہاں امام حسین ہو، ایسے گھرانے میں، ایسے ماحول میں، ایسے بیک گراؤنڈ میں رہنے والا انسان کیسا ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ آپ نہیں صرف اور صرف عصمتیں لگا سکتی ہیں۔ اس لیے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جناب عباس کے بارے میں لب کشائی کرنے سے پہلے اپنے خیالات کو بیان کرنے کے بجائے معصومین علیہ السلام کی تعبیرات کا سہارا لیا جائے تاکہ وہ حق ادا ہو سکے جو عصمتی حق ہوتا ہے، جو تربیت میں عصمت کا
مزاج ہوتا ہے، چونکہ تربیت کرنے والے معصومین تھے، آس پاس رہنے والے معصومین تھے۔ جناب عباس کو اللہ نے اتنی عظمتوں پہ فائز کیا ہے، مگر ہمارے ہاں 14 معصومین جو 14 معصومین کہلاتے ہیں، جناب عباس کا ان پہ شمار نہیں ہوا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ جناب عباس کی شخصیت کو کمزور کر دیا۔ میں نے پہلے کہا جب چوتھے امام کا جملہ ہے کہ جہاں تمام انبیاء، تمام شہداء بدر و احد، جتنے اسلام کے عظیم شہداء ہیں، تمام شہداء ان پہ فخر کریں گے، ظاہر ہے کہ فخر یوں ہی نہیں ہوگا، فخر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمالات کے کسی اعلیٰ منزل پہ وہ فائز ہوں گے۔ تو آپ یہ نہ سوچیں، بلکہ ہو سکتا ہے ان کج ذہنوں کے لیے جناب عباس اور جناب زینب علیہما السلام جیسی شخصیت کو اللہ نے جواب بنایا ہو، اور جواب بنا کے دنیا میں پیش کیا، جو یہ سوچتے ہیں اگر ہم بھی معصوم ہو جاتے تو بے گناہ ہوتے۔ پہلی بات تو یہ ہے، کوئی بھی معصوم کہلایا ہے تو بے گناہ ہونے کی وجہ سے کہلایا، ایسا نہیں ہے کہ پہلے معصوم ہوا پھر بے گناہ کہلایا، نہیں، پہلے بے گناہ تھے، ان کی بے گناہی ان کی عصمت کا سبب بنی، یہ ہے عصمت کا کمال۔ لیکن ہو سکتا ہے جن ذہنوں کو یہ خیال ہو کہ اللہ اگر مجھے بھی معصوم بنا دیتا تو میں بھی بے گناہ ہوتا، میرے بھی کردار میں کسی بھی گناہ کا دھبا نہ ہوتا، تو اس کا دامن کردار میں کسی گناہ کا دھبا نہ ہوتا۔ اس کا بہترین جواب شاید پروردگار نے جناب عباس کی شکل میں مردوں میں اور جناب زینب علیہ السلام کی شکل میں عورتوں میں دیا کہ دیکھو انہیں معصوم تو نہیں بنایا، مگر معصوم نہ ہو کے بھی بے گناہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بے گناہ ہونے کے لیے معصوم ہونا شرط ہے، انسان معصوم نہ ہو کے بھی بے گناہ ہو سکتا ہے۔ عظمتوں کے لیے جناب عباس ہیں، اور مردوں میں، عورتوں میں جناب زینب علیہ السلام ہے۔ آپ دیکھیے جناب امام حسین اور جناب عباس عمر کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے چونکہ زیادہ وقت ملا ہے امام حسین کے ساتھ، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ اثر جو جناب عباس نے لیا وہ امام حسین علیہ السلام سے۔ اس لیے دیکھیے مزاج میں کتنا تواضع ہے، مزاج میں کتنا انکساری ہے، مزاج میں کتنی بردباری ہے، مزاج میں کتنا بچوں سے ہمدردی ہے، مزاج میں کتنا ایک دوسرے کے لیے جذبات ہیں۔ تو آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں تاریخ کربلا میں آپ کی شخصیت نمایاں ہوئی ہے، اس سے پہلے آپ کی شخصیت کے بارے میں لوگوں نے تذکرہ کم کیا ہے، مگر آپ دیکھیے اس لیے کم کیا ہے کہ زیادہ کتابوں میں چیز ملی نہیں، مگر کربلا سے آپ کی شخصیت نمایاں ہوئی ہے۔ اب آپ بہترین جملہ سنیے، خود معصوم کا کہنا ہے، آپ کو کہا ہے کہ رجل فقی، جناب عباس کان فقیہن، جناب عباس ایک فقی تھے۔ فقی اسے کہتے ہیں جو شریعت کو سمجھنے میں دریائے شریعت، دریائے قانون شریعت میں غوطہ-زن ہو، اسے کہتے ہیں فقی۔ یعنی جناب عباس علیہ السلام اسی گھرانے میں تربیت پا کے اس منزل پہ پہنچ گئے تھے کہ جہاں فقہ رشک کریں، فقہ ان کی عظمتوں پہ، ان کے درگاہ میں، ان کے بارگاہ میں اپنے سر جھکائیں۔ جناب عباس اس منزلت پر فائز ہیں۔ تو جناب عباس علیہ السلام کی شخصیت یہ ہے کہ وفاداری، محبت، اور اس طرح سے آگے بڑھے کہ خود محققین کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت مظہر عشق تھی، اور جناب عباس کی شخصیت مظہر وفا تھی۔ وفا نے عشق کی اتباع کی، یعنی واقعاً اگر پیروی کرنا ہے تو وفا عشق کی پیروی کرے تو عباس بنتی ہے، اور انسان کو چاہیے کہ اپنے کو اسی انداز سے سنوارے اور آمادہ کرے کہ جناب عباس علیہ السلام کی شخصیت سے دیکھیں ایک بھائی بھائی کا احترام کیسا کرتا ہے۔ معصومین نے بہت سے جملے فرمائے ہیں، یہی جملہ بہت آپ کی شخصیت کو نمایاں کرنے کے لیے اہم ہے کہ جب آپ میدان کربلا میں جا رہے تھے شہادت کے لیے تو کیا کہا تھا امام حسین علیہ السلام نے؟ امام نے یہی جملہ کہا تھا، ارکب بنفسی انت یا اخی، سوار ہو جاؤ میرے بھائی، میں تم پر قربان ہو جاؤں۔ امام وقت اپنے ایک بھائی پر قربان ہونے کی بات کہہ رہا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، وقت کا امام یہ جملہ کہہ رہا ہے۔ یا آپ نے یہ جملہ بہت سنا ہوگا کہ محشر کے میدان میں، حشر کے میدان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات سے کہیں گے کہ اے علی جاؤ پوچھو فاطمہ سے کہ فاطمہ کے پاس میری امت کی شفاء کے لیے، میری امت کی شفاعت کے لیے کیا ہے؟ تو جناب امام علی علیہ السلام جناب فاطمہ زہرا کے پاس آئیں گے تو کہیں گے کہ شہزادی آپ کے پاس آپ کے والد نے پوچھا ہے کہ امت کی شفاعت کے لیے کیا ہے، آپ کیا لے کر آئی ہیں؟ تو جو جملہ روایت نے نقل کیا وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کفانا لاجل ھذا المقام، اس عظمت اور اس مقام کے لیے ہمارے لیے ہی کافی ہے، یعنی یہ شفاعت کے لیے جو بات کہی گئی ہے یہی کافی ہے۔ کیا ہے وہ
کہ یدان مقطوعتان من ابن العباس کہ میرے فرزند عباس کے دونوں کٹے ہوئے شانے، دونوں کٹے ہوئے بازو، یعنی جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام حشر کے میدان میں جناب عباس علیہ السلام کے دونوں کٹے ہوئے شانوں کے ذریعے سے، بازوؤں کے ذریعے سے امت کی شفاعت کرائیں گی۔ جن کے بازوؤں کا اثر یہ ہے کہ امت کی شفاعت ہو تو اس کا وجود کتنا بڑا شفیع ہوگا، یہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو آئیے اس خوشی کے موقع پر جو جناب عباس علیہ السلام سے منسوب ہے، ہم یہ دعا کریں اور یہ عہد کریں کہ خدایا ہماری زندگی میں وہ کردار پیدا کر، وہ کمالات پیدا کر، وہ خوبیاں پیدا کر جناب عباس علیہ السلام کے صدقے سے، کہ جو جناب عباس علیہ السلام کی قربانیاں تھیں اپنے گھر میں، اپنے رشتوں سے، اپنے بھائیوں سے، ہمیں بھی اس کا مظہر بنا دے۔ ہر گھر میں، ہر زمانے میں عباس کی ضرورت ہے، لہٰذا ہر گھر میں مظہر جناب عباس نظر آئے، ہر گھر میں کردار جناب عباس نظر آئے، ہر گھر میں افکار جناب عباس نظر آئے۔ جو ہاتھ علم اٹھاتے ہوں وہ اس بات کا عہد کریں کہ وہ کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، جو ہاتھ جناب عباس کے عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہوں اس بات کا عہد کریں کہ کسی سے بے وفائی نہیں کریں گے۔ اور میں اس موقع پہ یہی دعا کروں گی، خدایا ہم سب کو جناب عباس علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو جناب عباس علیہ السلام کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جو کردار جناب عباس علیہ السلام نے پیش کیا ہے تاریخ معصومین میں، خانہ جناب سیدہ علیہ السلام میں، تاریخ کربلا میں، خدا ہم سب کے اندر وہ جذبہ پیدا کر کہ ہر بھائی کے لیے اس کی زندگی میں مظہر عباس نما بھائی مل جائے۔ خدایا اس امید کے ساتھ کہ ہماری خوشی جب مکمل ہو کہ ہمارے گھر میں وہ خوبیاں پیدا ہو جائے کہ ہر انسان جناب عباس علیہ السلام سے اس لیے جڑ جائے کہ غلاموں کی خوبیاں دیکھے تو یقین آ جائے کہ آقا میں کیا کمال رہا ہوگا۔ اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو اس خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کو ظاہر فرمائے گا، ان کا ظہور ہوگا، اور ان کے ظہور سے انشاءاللہ وہ حق جو اہل بیت کا وہ عام ہوگا، اور جناب عباس علیہ السلام کی شخصیت، ان کا کردار، ان کے کمالات ان کے زمانے میں اور بھی نمایاں ہوں گے۔ اس دن کی امید کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ خدایا ان کے ظہور میں تاجیل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ دعائے فرج present the Al-Karim channel from the Islamic Republic of Iran. Allahumma kulli waliyika Hujjat ibn al-Hasan صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا